بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر، آج ہم عربی کا سبق نمبر 31 پڑھیں گے۔ ہمارا سبق ہے الدرس السادس عشر۔ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم اس کی تمرین کریں گے۔ تو تمرین میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، فی ای سنۃ ولد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کس سال میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے عربی میں، ولد ہوا سنۃ 61، آپ 61 ہجری سال میں پیدا ہوئے یعنی۔ سوال نمبر 2، لماذا بعثہ ابوہ الی المدینۃ المنورہ، آپ کے والد نے آپ کو مدینہ منورہ کیوں بھیجا؟ جواب ہے، بعثہ ابوہ الی المدینۃ المنورۃ لکی یتأدب بہا، آپ کے والد نے آپ کو مدینہ منورہ اس لیے بھیجا تاکہ آپ وہاں علم و ادب سیکھیں۔ نمبر 3، ماذا قال عمر حین قدم الیہ مرکب الخلیفۃ، عمر نے کیا کہا جب انہیں خلیفہ کی سواری پیش کی گئی؟ جواب ہے، ابا عمر مرکب الخلیفۃ وقال ایتونی ببغلتی، حضرت عمر نے خلیفہ کی سواری سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ مجھے میرا خچر لا کر دو۔ ترجمہ آپ نے پڑھا ہے، آپ کو سوالوں کے جواب میں آسانی ہوگی۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، ماذا فعل عمر حین ولج الخلیفۃ، عمر نے کیا کیا جب آپ کو خلافت دی گئی؟ جواب، عمر رد المراکب والسرادقات والفرش والادہان والثیاب الخاصۃ بالخلیفۃ الی بیت مال المسلمین، یعنی عمر رحمہ اللہ نے سواریاں، شامیانے اور غلیچے، خوشبودار تیل، خلیفہ کے خاص لباس سب مسلمانوں کے بیت المال میں واپس لوٹا دیے۔ اگلا سوال، هل کان عمر یؤخر عمل اليوم للغد، کیا عمر رحمہ اللہ آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے تھے؟ جواب، لا کان لا یؤخر عمل اليوم للغد ابدا، نہیں، وہ آج کا کام کل پر ہرگز نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے بعد سوال ہے، فی ای سنۃ توفی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، عمر بن عبدالعزیز کس سال میں فوت ہوئے؟ توفی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فی شہر رجب سنۃ 101 ہجری، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رجب کے مہینے میں 101 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، نہیں آخری سوال ہے، صفی فی الفاظ کا سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت اپنے الفاظ میں بیان کریں، یعنی عربی میں اس کا جواب دینا ہے۔ جیسے ہے کہ سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ولد عمر بن عبدالعزیز سنۃ 61 من الہجرۃ، اسم امہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ القرآن و صغیر و بعثہ ابوہ الی المدینۃ لکی یتأدب بہا، وکان یاتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کثیرا، یقول عمر اکثر انا احب ان اکون مثل حالی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کان فی شبابہ متناعما حتی ولی الخلافۃ ففرض الدنیا وزاہد فیہا، وصنع عمر حلی زوجتہ فی بیت مال المسلمین قبل الخلیفۃ، وکان یمشی مشیۃ وکان اسمہا عمریہ، یعنی آپ سبق کے شروع میں ہی جو 2 پیراگراف ہے وہ ان کی سیرت کے متعلق لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، املا الفراغات آتیتی بکلمات مناسبت، اس پہ ذیل خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ نمبر 1 ہے، بعثہ ابو ڈیش المدینۃ المنورہ، تو اس کا آئے گا بعثہ ابوہ الی المدینۃ المنورہ۔ نمبر 2، انا احب ان اکون مثل خالی۔ نمبر 3، وکان یکثر من الطیب، من آئے گا۔ نمبر 4،
فزاہدہ ڈیش فی الدنیا، فی الدنیا آئے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، اس پہ ذیل جملے درست کریں۔ غلط جملے دیے ہوئے ہیں تو ان کو درست کرنا ہے۔ درست جملہ بنے گا وضع عمر حلا زوجته فی بیت المال۔ نمبر 2 درست جملہ ثم حاسب تلک الایام۔ نمبر 3 کان لا یؤخر عمل اليوم للغد۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، ماضی سے مضارع اور امر اور نئی میں تبدیل کرو۔ یہ اس پہ ذیل فعل ماضی کو مضارع، امر اور نئی میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے حافظہ ماضی کا صیغہ ہے تو حافظہ سے یحفظ مضارع اور پھر امر بنے گا احفظ اور نہیں بنے گا لا تحفظ۔ اس کے بعد بعثہ ہے تو بعثہ ماضی کا صیغہ، پھر مضارع سے بنے گا یبعث اور امر ابعث اور فعل نئی لا تبعث۔ اس کے بعد زاہدہ یزہد مضارع ازہد امر اور نئی لا تزہد۔ اسی طرح باقی بھی بنے گے، آپ نے بنا لینے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، آتی جموع المفرداتی و مفردات الجموع الآتیتی۔ اس پہ ذیل واحد کی جمع اور جمع کی واحد بناؤ۔ جیسے واحد ہے خالن تو اس کی جمع اخوالن آئے گی، سراجن جمع سرجن، بغلتن جمع بغالن، مطبخن جمع مطابخ۔ جواری جمع ہے اور اس کی واحد جاریتن، مراکب جمع ہے اور اس کی واحد مرکبن، حوائج جمع ہے اور اس کی واحد جو ہے حاجتن، مزارع جمع اور واحد مزرعتن۔ سوال نمبر 6، یہ پیپر میں نہیں آتا، آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، اردو کی عربی ترجمی الی العربیتی، عربی میں ترجمہ کریں۔ اردو ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ خوشبو زیادہ پسند فرماتے تھے، تو عربی بنے گی کان عمر بن عبدالعزیز یکثر من الطیب۔ کان عمر بن عبدالعزیز یکثر من الطیب، یعنی خوشبو زیادہ استعمال کرتے تھے۔ نمبر 2، آپ نے بچپن میں قرآن مجید یاد کیا، حفظ کیا، حفظ القرآن وهو صغیر۔ نمبر 3، آپ علماء کی بہت تعظیم کرتے تھے، کان هو یکثر التعظیم للعلماء۔ نمبر 4، آپ نے کتاب و سنت کو زندہ کیا اور دنیا کو ترک کر دیا۔ اس کی عربی بنے گی احیا الکتاب والسنت وزاہد فی الدنیا۔ نمبر 5، آپ آج کا کام کل پر نہ چھوڑتے تھے، کان هو لا یؤخر عمل اليوم للغد۔ یہ ہماری تمرین مکمل ہوئی۔ اس تمرین کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔